اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے, 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی, جو امام مالک نے نقل کی ہے, لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں, وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں, وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے. ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے, یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو, لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں ہیں فقہ کی, اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں, لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے. 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس کا تراویح سے کوئی تعلق, وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار, آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, لوگوں سے کہتا ہوں ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ, شافعی, مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا, اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں. کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی؟ بولو بھائی. 20 رکعت تراویح آپ نے پوری پڑھنی ہے, یہ ذہن میں رکھنا, مکمل 20 رکعت, آدھی پہ چھوڑ کے نہ جائیں. 8 رکعت والی حدیث ہے لیکن وہ تہجد کے لیے, سچی حدیث ہے, جھوٹی نہیں ہے. 8 رکعت بالکل ثابت پر تہجد کی ہے, کیونکہ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے حضور 8 رکعت پڑھتے تھے اور گھر میں پڑھتے تھے, تراویح مسجد میں. حضور 8 رکعت پڑھتے تھے اور بالکل رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے, تراویح رات کے شروع حصے میں. حضور 8 رکعت پڑھتے تھے اور اکیلے پڑھتے تھے, تراویح جماعت کے ساتھ ہے. حضور 8 رکعت پڑھتے تھے اور 4 کر کے پڑھتے تھے, تراویح 2 رکعت ہے. اس حدیث میں لوگ 8 کا لفظ بتاتے ہیں, اگلے جو لفظ حدیث میں لکھے ہوئے سارے چھوڑ جاتے ہیں, وہ نہ بتائیں بس 8 ہی ہیں. جی نہیں, تراویح آپ نے 8 پڑھنی ہے تو پڑھ کے چلے جاؤ, لیکن آپ کو پتہ ہو آپ نے 12 رکعتیں چھوڑ دی ہیں. یہ نہ کہیں کہ ثابت 8 ہے, ثابت بابا 20 ہے. حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعت والوتر, حضور پاک 20 رکعت پڑھاتے پھر اس کے بعد وتر پڑھاتے. تو صحابہ کرام نے پوری حدیث سنائی ہے, 8 تہجد کیے. تو میرے دوستو حدیث پاک میں ہے یہ جو آپ پڑھیں گے نا یہ نفل, یہ فرض کے برابر ہوگا. اچھا آپ ذرا توجہ کرنا, میں بات تقریباً کلوز کرنے لگا ہوں لیکن یہ موقف بہت اہم ہے سمجھانے کے لیے, تھوڑا سا توجہ رکھیں. میں آپ کو ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں. تراویح عقل کے مطابق بھی 20 رکعت ہے, قرآن حدیث تو ہو گیا نا, عقل کے مطابق بھی. آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا, میں ایک حدیث پاک کو دوسری کے ساتھ ملا کر سمجھاؤں گا. ہم دن میں, ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں, اس میں فرض کتنے ہیں؟ فرضوں کی رکعتیں گنے نا تو وہ بنتے ہیں 17. گنواؤں, 2 رکعت صبح, 4 رکعت ظہر, کتنے ہو گئے؟ 4 رکعت عصر, کتنے ہو گئے؟ اور 3 رکعت مغرب, کتنے ہو گئے؟ 13. اور 4 رکعت عشاء, کتنے ہو گئے؟ 17 رکعت بنتی ہیں. اس کے ساتھ ہے وتر. وتر کتنے ہیں؟ وتر بھی تقریباً واجب ہے نا, وہ فرض کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, تو اس کو چھوڑ دیں تو پھر بھی پڑھنے پڑتے ہیں, تو اس کو بھی گویا فرض ہی سمجھو. تو 17 اور 3, تو ہمارے فرائض اور واجبات کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 20 ایک دن کی. توجہ رکھنا 20. یہ 20 جو ہمارے فرض ہیں, حدیث میں ہے کہ فرضوں میں کمی ہو گئی تو کس سے پورا کیا جائے گا؟ نوافل سے. تو وہ کون سے نفل ہیں جو فرضوں کی کمی پورا کریں؟ تو وہ ہر نفل نہیں ہے, وہ نفل ہے. ہر نفل بھی اللہ دے, اللہ کی رحمت سے منع نہیں ہے, لیکن میں سمجھا رہا ہوں. خاص وہ نفل بھی ہیں جو ہوں تو نفل پر اس کا ثواب فرض جتنا ہو. نہیں سمجھے؟ وہ ہوں تو نفل, ثواب کیا ہو؟ فرض جتنا. وہ کون سے ہیں؟ وہ رمضان کے نفل ہیں.
حدیث میں جو رمضان کے نوافل پڑھتے ہیں اس کے ثواب فرض کے برابر ہے. تراویح ہے تو نفل جس کو ہم سنت موقدہ کے طور پہ پڑھتے ہیں کہ اجماع سے ثابت ہے, تو یہ ہیں 20 فرض کے برابر ان نوافل کا ثواب ہے, تو لہٰذا ان سے ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا. تو عقل بھی کہتی ہے کہ 20 ہونے چاہیے. ہمیں چھوٹی سی کیلکولیشن کر لینا, اس میں بھی بندے کو عقل مند کے مطابق سمجھا جانا چاہیے وہ اتنے ہی پڑھنے. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں اور مجھے ہنسی آتی ہے اس جملے پہ کہ جو چاہتا ہے کہ میں دن میں 8 فرض پڑھتا ہوں تو وہ 8 رکعت تراویح پڑھ کے گھر چلا جائے, اور جو دن میں 20 رکعت فرض کی پڑھتا ہے تو اسے 20 ہی پڑھنی چاہیے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.